السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا۔ اسی دوران ٹوپیوں کی طرف سے حسین کو کوفہ آنے کے دعوت نامے ارسال کی گئی اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے حسین کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر حضرت حسین نے یزید سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت حسین کو ٹوپیوں کی ہاتھ شکنی اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے کہ جنہیں حسین نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ تاہم حضرت حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں تک کہ حرب بن یزید نے حسین کا راستہ روکا تو حسین کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ 10 محرم روز عاشورہ کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیر خوار علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ بعض مقتول نگار شمر بن ذی الجوشن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل قرار دیتے ہیں۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سینگوں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عصر کے وقت سپاہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ کرنے کے انہیں نذرانہ آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام عربیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں زندہ بچ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیروں کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ تو یہ واقعہ کربلا کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اور بھی معلومات، یہ واقعہ شہادت اور حملے کا پورا ڈیٹیلز آپ لوگوں کو شیئر کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔